بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی آیہ کریمہ. اللہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو دوست رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے اللہ کے اپنے حبیب سے تعلق کو دیکھ کر کہ اللہ کو نبی کے علاوہ اس کائنات میں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. کبھی اللہ اپنے حبیب کی آنکھوں کو یاد کرتا ہے تو عینیک، کبھی ہاتھوں کو یاد کرتا ہے تو یدیک، کبھی کان دیکھتا ہے تو کہتا ہے اذنیک، کبھی پنڈلیاں نظر آ جائیں تو کہتا ہے رجلیک. ساری دنیا سے اللہ مصلی کا مطالبہ کرتا ہے. ہر ایک مومن اور مسلم کو اللہ مصلی پر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ عبادت گزار بندہ دیکھنا چاہتا ہے. سب سے وہ یہ چاہتا ہے کہ سب بستر چھوڑ کر مصلی پر آ جائیں اور اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ مصلی چھوڑ کے بستر پہ چلے جاؤ. قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کرو. توجہ ہے حضرات کی. اس پوری کائنات میں اللہ کو اپنا حبیب بہت عزیز ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اللہ نے سب کچھ اس ذات کے صدقے میں بنایا ہے تو عجب اور عبث نہیں ہے. ہم پیدا بھی ان کی وجہ سے ہوئے ہیں، زندہ بھی ان کی وجہ سے ہیں، رزق بھی انہی کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اللہ کے مطلوب، اللہ کے مقصود ذات یہ ہیں. آپ نے ایک لفظ بہت سنا ہوگا اصلی، اور ایک لفظ اس سے زیادہ سنا ہوگا طفیلی. اس پوری کائنات میں محمد کی ذات اصلی ہے، ہم سب طفیلی ہیں. جو کچھ ہے سرکار کے علاوہ سب طفیلی ہے. اللہ کو اپنا حبیب بہت عزیز ہے.
بنایا سب سے پہلے ہے مگر بھیجا سب سے آخر میں. یا اللہ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا. یہ مجلس آپ کی مقصد ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلائیے. یہ مجلس آپ کی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ مقصد ہے تو اس سے پہلے تمہید ہوگی. ٹینٹ پہلے لگیں گے، روشنیوں کا اہتمام پہلے ہوگا، فرش کا اہتمام پہلے ہوگا، ذاکر کا اہتمام پہلے ہوگا، نوحہ خانوں کو پہلے کہا جائے گا، آپ کو پہلے بتایا جائے گا. یہ ساری تمہیدیں پہلے ہوں گی، اس کے بعد مجلس سجے گی. اللہ کے نزدیک سرکار کی ذات مقصد ہے، مقصود ہے. نبی اللہ کا مقصود ہے، نبی اللہ کا مطلوب ہے. توجہ ہے، بغیر تمہید کے نہیں آئیں گے. تو حضرت آدم در حقیقت سرکار کی تمہید میں آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم سرکار کی تمہید میں آ رہے ہیں، انبیاء کرام سرکار کی تمہید کے لیے آ رہے ہیں. اور جب کلاس مکمل ہو جائے گی اور معیار فہم بڑھ جائے گا تو اب اس ٹیچر کو بھیجا جائے گا جو بڑی کلاس کو پڑھانے کے لیے آئے. لہٰذا جہاں سرکار دو جہاں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں وہاں اپنی قسمت پہ بھی نازا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے محمد کی امت میں قرار دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہت بڑا درجہ ہے اس امت کا. صحابہ کرام سے نبی نے فرما دیا تھا آخری زمانے میں آنے والے لوگ میرے بھائی ہیں. یا رسول اللہ ہم جو آپ کے ساتھ ہیں، فرمایا تمہارا مقام اپنی جگہ، مگر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر ایمان میں کمی نہیں ہوگی. میرے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہوگا وہ اتنا پختہ ہوگا، بغیر دیکھے ہوئے میرے پر ایمان رکھتے ہوں گے. تو عظمت سرکار کی جتنی بلند ہے تو سرکار کے امتیوں کو بھی اپنے اعمال اور کردار کی طرف اس عظمت کی بنیاد پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. فضیلتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے مصیبتوں کے ساتھ. ہو نہیں سکتا کہ کوئی صاحب فضیلت ہو اور وہ صاحب مصیبت نہ ہو. بڑا آٹومیٹک تعلق ہے اس کا، بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر. پریشانیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کے ساتھ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صاحب فضیلت قرار پائے تو اسے مصیبتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب یہ بچہ، یہ جوان ہم سے نہیں کہے گا کہ ہم ہی کیوں رہ گئے مصیبتیں اٹھانے کے لیے. اگر تم صاحب فضیلت ہو تو تم ہی تو ہو جو مصیبت اٹھاؤ گے. تمہارے علاوہ اور کون مصیبت اٹھائے گا؟ تم نے تو دشمنیاں مول لی ہیں. توجہ چاہوں گا، تم تو دشمنیاں مول لینے والے لوگوں میں سے ہو، تم تو پریشانیاں مول لینے والے لوگوں میں سے ہو. تم تو ڈھونڈتے ہو کہ پریشانی کہاں ہے، مصیبت کہاں ہے. تمہارا تو کام ہی یہ ہے کہ تم مصیبتوں کو تلاش کرتے ہو. تمہیں جتنا لطف پریشانیوں میں آتا ہے دنیا کو وہ لطف آسائشوں میں نہیں آتا. تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں جو تمہیں مقام عطا کرتی ہیں وہ دنیا کی آسائشوں میں رہنے والوں کو وہ مقام نصیب نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، ہمیں ابراہیمی اور موسوی اور محمدی اور حسینی بن کر زندگی گزارنی ہے. تو موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ بتا تیری خاطر کس سے جا کر لڑوں؟ لڑنا ہمیشہ آستین لوٹ کر، تلوار اٹھا کر، پتھر اٹھا کر لڑنا نہیں ہوتا. لڑنے کے لیے بہت بڑا انداز نظریے کی جنگ ہے. گرم جنگ لڑنے والے عزیزان گرامی لوگ زیادہ دیر فتح کا پرچم ہاتھ میں نہیں رکھ پاتے. جو گرم اسلحے سے جنگ لڑ رہے ہوں، جو گرم جنگ لڑ رہے ہوں، وہ بہت عرصے تک فتح کا پرچم اپنے ہاتھ میں نہیں لے پاتے. لیکن جو سرد جنگ لڑتے ہیں، میں اگر اس کو یوں کہہ دوں کہ جو نظریے کی جنگ لڑتے ہیں، جو نظریے کی جنگ لڑتے ہیں، ان کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا بہت دیر تک رہتا ہے. مجھے بتائیے یہ عباس علمدار کا پرچم آج تک کیوں باقی ہے؟ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی حضرت عباس کا علم آج شان سے کھڑا ہوا ہے. دنیا کے پرچموں کی تاریخیں بدلتی رہیں مگر اس پرچم نے تاریخ نہیں بدلی. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ عزیزان گرامی، دنیا کا رنگ کچھ اور ہے، حسین ابن علی کا انداز مذہب کچھ اور ہے. جسے علامہ اقبال نے دو مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری.
بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسین نہیں بدلتے، عباس نہیں بدلتے، علی اکبر نہیں بدلتے. ادھر حقیقت کوفی و شامی بدل جاتے ہیں، جن کا کوئی نظریہ ہی نہ ہو، جن کی کوئی فکر ہی نہ ہو، جن کا انداز طرز تفکری کوئی نہ ہو، جو کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ مادے کی بنیاد پر ہو، جن کا ہم و غم صرف اور صرف دنیا اور مادہ ہو. وہ لوگ بہت دیر تک زندہ نہیں رہتے. آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں، دنیا ہمیں پہچاننے میں دیر کر رہی ہے، اس میں ہمارا نہیں ان کا نقصان ہوگا. تشیع کسی ٹولے کا نام نہیں ہے، تشیع ایک تہذیب کا نام ہے. مکتب اہل بیت ایک تہذیب کا نام ہے، ایک اقدار کے مجموعے کا نام ہے، انسانیت کے فروغ کا نام ہے. ذرا دیکھیے کربلا میں کتنا بڑا مجمع جمع ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں اس محسن انسانیت کو جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کی تضمین کر دی اور اس کو محفوظ کر دیا. اب اصول انسانیت توڑنے والا کوئی دنیا میں پنپنے نہیں پائے گا، سر نہیں اٹھانے پائے گا، اس لیے کہ ایک یزید کا حال دیکھ لیا، دوسرے یزید میں جرأت نہیں ہوگی آگے آنے کی. ادھر حقیقت خراج تحسین ہے جو پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آفرین، مرحبا، شاباش آپ تمام لوگوں کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل دقت کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، کمیٹی کے ذمہ داروں اور افراد کے لیے، اس مملکت کی متعلقہ ادارے کے لیے جنہوں نے یہ سیکورٹی کا انتظام کیا، تحفظ کا اہتمام کیا، یہ انتظام کیا. میں آپ کے توسط سے اور اپنی ذمہ داری میں بھی اس ملک کے ذمہ داروں کا یہ کہہ کر قدردانی کروں گا کہ انہیں یقیناً اس کا بہترین اجر و ثواب ملے گا. عزیزان گرامی، نظریے کی خاطر جینے والے لوگ، اقدار اور تہذیب کو باقی رکھنے والے لوگ کوئی اور انداز اپناتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، اس لیے سرکار دو جہاں نے اپنی روش اور اپنے طریقے بھی ہمیں سب سے زیادہ عطا کیے ہیں. کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جو سرکار کی زندگی سے ہمیں خفتہ ملے، ہمیں ہمیشہ سرکار کی زندگی سے زندہ پہلو ملتے ہیں. آپ نے اعلان نبوت کو عام کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کی طرف توجہ کی، جو خود ایک بہت بڑا پیغام ہے. دعوت ذو العشیرہ کیا ہے؟ یہ گھر والوں کو توجہ دلانے کا پیغام ہے. جو تحریک گھر سے شروع نہیں ہوتی، جو بات گھر سے شروع نہیں ہوتی، وہ بات زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتی. جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے محترم نہ ہو، وہ پورے معاشرے کے لیے کیا محترم بنے گا؟ جس کی بات اس کے گھر والے نہ مانتے ہو، اس کے لیے سارا سماج کیا بات مانے گا اس کی؟ لہذا آغاز ہوگا گھر سے. ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے وجود کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اس انداز سے تسلط رکھا ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر، جس نے اپنے وجود پر تسلط اتنا گہرا کیا کہ اللہ نے اسے معصوم کہہ دیا. یہ عصمت اپنے وجود پہ تسلط کی اعلیٰ ترین قسم ہے. عصمت اپنے وجود پر تسلط کی بہترین قسم ہے جسے عصمت کہا جاتا ہے. اور جو اپنے وجود پر غالب آ جائے وہی ہے جو اپنے گھر پر بھی، اپنے گھر کے امور کو اور اپنے گھر کی تدبیر کو بھی کر سکتا ہے. اور جس کے ہاتھ میں اپنے گھر کی تدبیر ہو وہی شخص معاشرے کے لیے بھی سکون فراہم کر سکتا ہے، معاشرے کو بھی منظم کر سکتا ہے. گھر سے بات کا آغاز ہوگا. اللہ کو سب سے زیادہ عزیز سرکار کی ذات ہے، اور سرکار کی جو جو مدد کرے گا اللہ کو وہ اچھا لگے گا. یہ قاعدہ قانون ہے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. اللہ کے حبیب کا دوست اللہ کا دوست ہے. لہذا اعلان ہوا والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی. توجہ چاہوں گا اس جملے پر، آیت کریمہ ہے. والذین آووا، جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور نبی کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے. ورزق کریم، اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے.
دنیا ابو طالب کو کچھ کہتی رہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ واقعی مومن ہے۔ سب سے زیادہ نبی کو پناہ دینے والی ذات کا اگر عنوان کوئی پائے گا تو حضرت ابو طالب کی ذات ہے۔ بڑی عظمت ہے سرکار حضرت ابو طالب کی۔ کل ہم نے گفتگو وہاں کچھ کی، اور آج ایک منزل اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ میں نے وہاں ایک جملہ محترم سماعت رکھنے والوں کے لیے کہا تھا، اور اس جملے کو دوسرے انداز سے یہاں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنا میرے نزدیک وہن ابو طالب ہے، توہین ابو طالب ہے۔ ایمان ابو طالب پر بات کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب جیسے کا زبان اور دہن چاہیے۔ میں اور آپ یہ جرأت نہیں رکھتے کہ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کریں۔ اگر ہمیں حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو ہمیں مقام ابو طالب پر بات کرنا چاہیے۔ مقام ابو طالب، اور مقام ابو طالب کیا ہے؟ مقام ابو طالب 80 سے زیادہ احادیث کے پیش نظر میں ایک جملے میں آپ کی خدمت میں نتیجتاً کہنے جا رہا ہوں۔ مقام حضرت ابو طالب کے لیے یہ جملہ حق ہے حضرت ابو طالب کا کہ اگر حضرت ابو طالب کو کہیں تلاش کرنا ہے تو صفِ انبیاء میں تلاش کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھا۔ دیکھیے، نبی مکرم کی زندگی میں دو اہم ترین اعلانات تھے۔ اہم ترین اعلانات سرکار کی زندگی میں، جو تو آپ نے نماز کا پیغام پہنچایا وہ بھی ایک اعلان تھا، روزہ پہنچایا وہ بھی اعلان تھا، حج کا حکم دیا وہ بھی اعلان تھا، اخلاقیات کے پیغامات دیے وہ بھی اعلانات تھے سرکار کے۔ لیکن دو اہم ترین اعلان سرکار کی زندگی میں ہیں جو تمام تر احکامات اور تمام تر اعلانات کے اوپر غالب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اعلان ہے اعلان نبوت، اور دوسرا اعلان ہے اعلان ولایت علی۔ نبی کی زندگی کے دو اہم ترین اعلان۔ اعلان ولایت مولا کائنات کے لیے پروردگار عالم نے سرکار سے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو وہ چیز ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، یہ کام نہیں کیا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس آیہ کریمہ پر پھر توجہ چاہوں گا آپ سے۔ بلغ، پہنچاؤ۔ قرآن مجید میں لفظ بلغ ایک ہی دفعہ آیا ہے، وہ بھی ولایت مولا کے لیے آیا ہے۔ عزیزان گرامی، تبلیغ کا لفظ اگر کہیں استعمال ہوا ہے تو علی کی محبت عام کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ پیغام جو ہم نے تم پر نازل کیا، تم پر پہنچایا گیا، نازل کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور فوراً اس کے بعد لہجہ دیکھیے کیا ہے۔ ہمیشہ کلام سن کر ماحول کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ماحول کیا ہوگا، یہ خطاب کہاں کیا گیا تھا، ماحول کیسا تھا جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو پروردگار عالم نے پھر آگے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں بچائے گا۔ معلوم یہ ہوا، توجہ چاہوں گا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے مجھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے ذہن مبارک میں کسی فساد، کسی لڑائی، کسی جھگڑے کا خیال تھا، تبھی اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ کچھ ہونے والا تھا، سرکار کو احساس تھا کہ اگر میں نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو کوئی فساد ہونے والا ہے۔ اور جو سرکار کے ذہن مبارک میں تھا ویسا ہوا بھی کہ جب سرکار نے اعلان کر دیا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام حارث ابن نعمان فہری ہے، کہتا ہے یہ پیغام آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ پہنچائیں؟ حضرت نے فرمایا میں تو کوئی بات بغیر حکم الہی کے نہیں کرتا، میرا تو ہر پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہا اچھا اگر یہ پیغام بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسی اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے مار کر چلا جائے۔ آپ نے دیکھا بغض علی میں مبتلا لوگ عذاب ہی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ سے
سے کہیے کہ پھر آسمان سے ایک پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار کر چلا جائے. میں یہاں موجود ہوں، عذاب طلب نہیں کروں. بھائی نبی بد دعا نہیں کر رہے، میرا اپنا مطالعہ یہ ہے، نبی نے نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ پتھر نازل کر. اس لیے کہ اگر نبی کہہ دے کہ یا اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے، عذاب بھیج دے، تو رحمت للعالمین کہاں رہیں گے؟ نبی نے نہیں مانگا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پڑھا. سرکار نے عذاب اللہ سے نہیں مانگا، یہ مانگ رہا ہے کہ پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور مجھے مار کر چلا جائے. سرکار نے اللہ سے نہیں کہا کہ آسمان سے پتھر آ جائے اور اس کو مار کر چلا جائے، اس لیے کہ سرکار کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یہاں اس نے بغض علی کا اظہار کیا، یہاں اس نے علی سے حسد کا اظہار کیا، وہاں آسمان سے کنکر نازل ہوا. کسی بڑے پتھر کی ضرورت نہیں ہے. جب ہاتھیوں کو مارنے کے لیے کنکر پھینک سکتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، جب ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے اور مارنے کے لیے کنکر آ سکتا ہے تو اس انسان کو مارنے کے لیے پتھر کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ وہ جو ابابیل کا لشکر خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے آیا تھا اور ہاتھیوں پر کنکر برسائے جا رہے تھے، ابابیل پرندہ چھوڑ رہا تھا کنکریاں، شاید ایک کنکر وہ بچا کے لے گئے تھے اس دن کے لیے. توجہ کر رہا ہے؟ اور ایک مرتبہ آسمان سے کنکر نازل ہوا اور اس کو ختم کر کے چلا گیا. اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ شاید دل کی تمنا تو بہت سے لوگوں کی تھی، مگر ایک کو مبتلا عذاب دیکھ کر خاموشی اختیار کی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، تو اللہ نے بچایا نا. اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تو یہاں اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کر کے سرکار کو لوگوں کے شر سے بچایا. عزیزان گرامی، یہاں کہا گیا بلغ، اور جب اعلان نبوت ہوا تھا تو کہا گیا تھا منذر عشیرتک الاقربین، پہنچائیں اپنے خاندان والوں تک وہ پیغام. یہاں بھی بلغ ہے، وہاں ونذر ہے، دونوں امر کے صیغے ہیں. مگر یہاں اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، وہاں نہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. کیا وہاں شر نہیں ہوا؟ نہیں معلوم آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے یا نہیں. کیا دعوت ذوالعشیرہ میں شر نہیں ہوا؟ جیسے غدیر کے میدان میں شر ہوا، آسمان سے پتھر آ گیا، ایسے دعوت ذوالعشیرہ میں شر نہیں ہوا تھا؟ شر تو وہاں بھی ہوا، شر وہاں بھی ہوا. وہاں اللہ نے کہا میں بچاؤں گا، دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نے کیوں نہیں کہا میں بچاؤں گا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نے نہیں کہا میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، اس لیے کہ ابو طالب حفاظت کے لیے موجود ہے. ابو طالب حفاظت کے لیے موجود ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کا کام کرے تم اس کو کہتے ہو اس کا کلمہ نظر نہیں آ رہا. جو اللہ کا کام کر رہا ہو. توجہ کر لیا آپ نے. حضرت ابو طالب والذین آووا، وہ لوگ جو نبی کو پناہ دیتے ہیں وہ واقعی مومن ہیں. حضرت ابو طالب کا عزیزان گرامی مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی فضائل و مناقب پر غور کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہمارے پاس ہے دیوان حضرت ابو طالب. دیوان حضرت ابو طالب وہ اشعار کا مجموعہ ہے جو مکمل تہذیب ہے. جب امام معصوم سے پوچھا گیا مولا فرمائیے ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت میں کیا دیں کہ وہ اچھے تربیت یافتہ اولاد شمار کیے جائیں، تو فرمایا کہ اعلموا شعر ابی طالب، اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشعار یاد کرواؤ، اس لیے کہ اس میں دین بھی پایا جاتا ہے اور علم کثیر بھی پایا جاتا ہے. اشعار حضرت ابو طالب. نبی مکرم نے کبھی شعر نہیں کہا، سرکار دو جہاں نے کبھی شعر نہیں کہے، لیکن شعر سننے کی خواہش اگر کبھی کی تو کہا کہ میرے چچا کا شعر سناؤ. اللہ اکبر. آپ کی سماعتیں اگر میرے ساتھ ہیں تو ایک تاریخ کا ایک صفحہ سن لیجئے. جب سرکار کی رحلت ہونے لگی تو جناب زہرا فرماتی ہیں کہ میرے زانوں پر میرے بابا کا سر تھا اور میں آوازیں دے رہی تھی بابا سے، تو بابا مجھے جواب نہیں دے رہے تھے. تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا
کہ بابا کو سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگتی ہے جس پہ بابا کی توجہ بڑھ جاتی ہے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے اللہ اکبر ابو طالب کے اشعار بابا کو سناؤں۔ تو بی بی نے فرمایا میں نے شعر پڑھنا شروع کیے اپنے دادا ابو طالب کے۔ تو ایک مرتبہ بابا نے آنکھیں کھول دی، فرمایا یا بنیا ھذا قول امی، یہ میرے چچا کے جملے ہیں، جو تم کہہ رہی ہو یہ میرے چچا کے جملے ہیں۔ کہ بابا اور سناؤں؟ کہاں اور سناؤ۔ مدینے میں قحط آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، سارا مدینہ نبی کے دروازے پر ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں پانی برس جائے۔ حضرت سارے اہل مدینہ کو باہر لے کر گئے، صحرا میں آپ نے دعا فرمائی، بادل آیا، بارش برسی، بارش برس رہی تھی، لوگ خوش ہو رہے تھے، نبی رو رہے تھے۔ بعض اصحاب نے توجہ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرے چچا نے اس دن کے لیے ایک شعر کہہ دیا تھا پہلے ہی، تم میں سے کون ہے جو وہ شعر مجھے سنائے جو میرے چچا نے اس واقعے سے متعلق اس واقعے سے پہلے کہہ دیا تھا۔ تو ایک کونے سے آواز آئی مولا علی کی، یا رسول اللہ میں سناؤں؟ تو حضرت نے فرمایا تم سے بہتر کوئی سنا بھی نہیں سکتا، تم سناؤ۔ تو مولا کائنات نے قصیدہ لامیہ میں سے وہ شعر جو اس وقت کے لیے مولا حضرت ابو طالب نے کہا تھا، وہ قصیدہ لامیہ میں سے حضرت علی نے وہ شعر سنایا۔ وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ درخشاں چہرہ جو اگر بادل کے سامنے آ جائے تو بادل اس کے احترام میں برس پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ درخشاں چہرہ میرے محمد کا ہے کہ اگر بادلوں کے سامنے ہی آ جائے تو بادل برس جاتے ہیں، اور یہی میرا بھتیجا محمد ہے کہ جو یتیموں کی پناہ گاہ بنے گا اور بیواؤں کا سہارا بنے گا۔ یہ ابو طالب بہت پہلے کہہ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کے پاس تمام کتب آسمانی تھیں، تمام کتب آسمانی، صحف ابراہیم و موسیٰ، انبیاء کرام کے تبرکات، تورات، زبور، انجیل کا علم، اور قرآن مجید کے اندر حضرت ابو طالب کا، قرآن مجید اور حضرت ابو طالب کا گہرا تعلق ہے، ایسا گہرا تعلق ہے۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی جملہ دے رہا ہوں، قرآن مجید اور ابو طالب کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن میں 24 نبیوں کا ذکر ہے، 1,24,000 میں صرف 24 نبیوں کے نام آئے قرآن میں، اور 24 نبی جن کے نام قرآن مجید میں آئے یہ وہی نام ہیں جنہیں قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب نے نظم کر دیا تھا اپنے اشعار میں۔ اللہ نے وہی نام قرآن میں نازل کیے ہیں جو ابو طالب پہلے سے بتا چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت ابو طالب تمام تر کتب آسمانی کے عالم ہیں، اور عالم غیب سے حضرت ابو طالب کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اقدامات بتاتے ہیں کہ یہ وحی اور الہام اور فرشتے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں یہ بحث کیوں چھیڑ رہا ہوں اس عشرے کے اندر، کیوں ہم نے یہ عنوان قرار دیا ان مجالس کے لیے؟ بعض ہمارے متعلق علاقوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں میں حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ان بچوں کو، ہمارے ان جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو طالب کہتے کسے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر 10 15 20 منٹ گفتگو کر دینا کافی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے ذات سے اس پہلو کو نکالیں جو معاشرے کی ضرورت ہے، وہ ہے علم۔ ابو طالب علم کے فروغ کا ایک بہترین عنوان ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ادبیات اور تہذیب تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے دیوان ابو طالب پڑھنا پڑے گا۔ علم کا مرقع ہے، مکمل ایک صحیفے کا سا عنوان ہے، اور آپ کے اقدامات، آپ کے فیصلے، آپ کے رویے، آپ کی روش، آپ کے طریقے بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ 25 سے زیادہ شریعت محمدیہ میں ایسے مسئلے ہیں جو ابو طالب نے فیصلے کے طور پہ طے کر دیے، شریعت نے اسے شریعت بنا دیا، اللہ نے اسے شریعت بنا دیا۔
شریعت محمدیہ میں 25 سے زیادہ ایسے اہم ترین فیصلے ہیں، اہم ترین حکم ہیں جو حضرت ابو طالب نے صادر فرمائے تھے. نبی مکرم نے اسے شریعت کے عنوان سے، اللہ نے شریعت کے عنوان سے اسے باقی رکھ دیا، باقی کر دیا. مثلا اگر کسی کا قتل ہو جائے تو قتل کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ 3 رستے ہیں قتل کے بدلے میں. ایک ہے دیت، ایک ہے قصاص اور ایک ہے قسامہ. یہ حضرت ابو طالب کا دیا ہوا نظام ہے جو آج بلا تفریق کسی بھی مذہب و مکتب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں سارے عالم اسلام کے اندر قتل کے بدلے میں ان 3 رستوں کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. یا قتل کے بدلے میں قتل جسے قصاص کہتے ہیں، یا قتل کے بدلے میں دیا. حضرت ابو طالب نے فرمایا ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ لے کر آؤ. شریعت نے کہا 100 اونٹ ہی آئیں گے. ابو طالب نے کہہ دیا. آج بھی اگر ایک انسان کے قتل کے بدلے میں کوئی دیت دینا چاہتا ہے تو اسے 100 اونٹ دینے پڑیں گے. یہ ابو طالب نے فیصلہ کیا تھا جو شریعت کا حصہ بن گیا. اور تیسرا رستہ حضرت ابو طالب یہ نکالا، فرمایا اگر دیت نہیں دینا چاہتے، قصاص نہیں، بدلے کا خون کا بدلہ خون نہیں کرنا چاہتے، تو پھر 50 قبیلے کے معتبر لوگ قسم کھائیں کہ اس نے قتل نہیں کیا. اور آج بھی شریعت کا حصہ ہے کہ اگر قسامہ قسم کھا لیں 50 معتبر لوگ کسی کے قتل کے اوپر کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے تو اس کا قتل معاف کرنا پڑے گا. اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے. یعنی یہ جو فیصلہ حضرت ابو طالب نے سنایا اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے. جب اس واقعے کا آپ نے فیصلہ فرمایا تو یہ فیصلہ فرمایا اور بعد میں یہ شریعت کا حصہ ہو گیا. حضرت ابو طالب عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی ایک مثال دینے جا رہا ہوں آپ کو. شدید طوفانی بارش ہوئی مکے میں. قریش کے 24 قبیلے ہیں جن میں سے ایک قبیلہ بنی ہاشم ہے. شدید ترین بارش ہے، یہاں تک کہ گھر گرنا شروع ہو گئے. مکے کا کوئی گھر سالم نہیں رہا اور نظام علت و معلول کے اندر اللہ کا گھر بھی سالم نہیں رہا. اللہ ہی نے بنایا نا نظام علت و معلول. اگر علت آ جائے گی تو معلول خود بخود آئے گا. مکے میں جب بارش آئے گی اور سیلاب آئے گا تو اللہ کا گھر بھی ڈوبے گا، اس لیے کہ علت ہے بارش، معلول ہے ڈوبنا. اللہ کا گھر بھی ڈوبے گا. علت و معلول کا نظام خود اس نے بنایا ہے، لہذا وہ ٹوٹے گا نہیں. وہ عطا اپنے گھر کو بھی سیلاب کو، وہاں معجزہ نہیں دکھائے گا وہ، کیونکہ علت و معلول کا نظام ہے. معجزہ وہاں دکھایا جائے گا جہاں نیتیں خراب ہوں گی. جہاں سسٹم میں بات آ رہی ہوگی وہاں معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. شدید بارش ہے، اللہ کا گھر بھی گر گیا. اور جب بارش تھمی، طوفان تھما اور اہل مکہ نے آ کر اللہ کے گھر کو دیکھا کہ یہ تو زمین بوس ہو گیا ہے، تو سارے سرداروں کی میٹنگ بیٹھ گئی. حضرت ابو طالب بھی ان میں سے ایک ہیں. کیا کیا جائے؟ حضرت ابو طالب کی آواز آئی. حضرت نے فرمایا کہ یہ تعمیر کا مسئلہ ہے، عمارت کی بات ہے، کسی ماہر معمار کو بلایا جائے، اس سے رائے لی جائے، ہماری رائے اس میں نہیں ہوگی. میں اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ ابو طالب اس حکیم و دانا کو کہا جاتا ہے جس نے نظریہ دیا ہے کہ اہل سے رجوع کیا جائے. جہاں اہل سے رجوع کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے وہاں بگاڑ نہیں آتا، وہاں مشکلات نہیں آتی، وہاں پریشانیاں نہیں آتی. جو جس کا اہل ہے اس سے رجوع کیا جائے. آپ انجینئر ہیں تو آیت اللہ سیستانی آپ سے رجوع کریں گے، اور آیت اللہ سیستانی اگر مجتہد ہیں تو آپ انجینئر کو ان کی تقلید کرنی پڑے گی. یہ ادھر اہل سے رجوع ہے، وہ ادھر اہل سے رجوع ہے. ہر اہل سے رجوع سسٹم کو برقرار رکھتا ہے. یا ابو طالب نے فرمایا معمار کو بلاؤ تاکہ وہ رائے دے کہ اس گھر کا کیا کیا جائے. معلوم ہوا صاحب فلاں قبیلے کے اندر ایک ماہر معمار ہے، اسے بلایا گیا. اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ پانی اتنا برسا ہے کہ اس کی جڑوں تک پانی جا چکا ہے، اس کی جڑیں جو ہے کھوکھلی ہو گئی ہیں. اگر اسی دیوار پر، اسی بنیاد پر دیوار اٹھائی جائے گی تو کچھ دن بعد یہ عمارت گر جائے گی، لہٰذا جتنا کعبہ بچا ہے اسے بھی گرا دو. بس اس نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ کسی نے تلوار نکالی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے پتھر اٹھایا، مارو پکڑو نکالو. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو طالب دیکھ نہیں رہے، یہ اللہ کے گھر کو گرانے کی بات کر رہا ہے، اور اللہ کے گھر کے گرانے کی بات ہوگی تو آسمان سے عذاب آ جائے گا. تمہیں نہیں معلوم ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ گرانے آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟
حضرت ابو طالب نے آواز دی خاموش تمہارا مہمان ہے، مہمانوں کے ساتھ یہ رویے نہیں ہوتے، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ گھر گرانے کی بات کر رہا ہے اور گھر گرانے پہ عذاب الہی آئے گا تو ان کی نیت خراب تھی، تمہاری نیت بنانے کی ہے اور اچھی ہے۔ الاعمال بالنیات کا نظریہ ابو طالب نے دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عمل کا تعلق نیت سے ہوا کرتا ہے۔ کیسے طے کریں کہ ہمارے اس عمل سے کیا ہونا ہے؟ نیت اچھی ہے تو کر گزرو۔ کیا کریں ابو طالب؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کو اجازت دو کہ یہ تعمیر کرے اس کو، اور جتنے بھی قریش کے قبیلے ہیں سب اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بغیر حصہ ڈالے تو کچھ نہیں ہوتا نا بھائی، کوئی کام بغیر حصہ ڈالے ہوتا ہے؟ کوئی کام نہیں ہوتا بغیر حصہ ڈالے ہوئے۔ یہ اہتمام، یہ انتظام، اس میں حصہ ڈالنا ہوتا ہے نا۔ ابھی بھی آپ بھی حصہ ڈالیں گے اپنا اپنا۔ ویسے بھی جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، اور جتنا خرچہ بڑھتا چلا جائے گا، جتنا اہتمام بڑھتا چلا جائے گا۔ کہاں ہے میرے دوست؟ لیں احباب سے کچھ یا عزاداری کے حوالے سے جو تعاون لینا چاہتے ہیں وہ احباب سے لے لیں۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں اور آپ بھی اپنا کام مکمل کر لیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ میرے ساتھ توجہ بھی رکھیں، دونوں کام کر لیجئے، مجھے بھی سن لیجئے اور جو ہے یہ سلسلہ بھی مکمل کر لیجئے۔ ایک جملہ بس میں یہاں آپ کے اس حصہ ڈالنے پر ایک جملہ کہوں گا کہ امام حسین کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ وقت کا مجھے خیال رکھنا ہے اور مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ طویل بات نہیں کر پاؤں گا۔ ایک مجتہد آیت اللہ کوسچی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام حسین کی نظر بنانے کے لیے دیگ چڑھا رہا تھا، لکڑیوں میں جی اسے آگ جلانے کے لیے اس کے پاس دیا سلائی نہیں تھی، ماچس کی تیلی نہیں تھی، تو گھر سے باہر نکلا، ایک شخص گزر رہا تھا، اس سے کہا مجھے نیاز بنانی ہے امام حسین کے لیے، اگر دیا سلائی تمہارے پاس ہے تو مجھے دے دو۔ آیت اللہ کوسچی فرماتے ہیں کہ میں نے نجف اشرف میں عالم رویا میں امام حسین کو دیکھا کہ امام فرما رہے ہیں اس ایک شخص نے جو ہمارے لیے وہ اتنی سی چیز دی ہے، ہم بدلے میں اسے قیامت میں اس کا مقام دیں گے۔ چھوٹی چیز بھی نہیں رکھتے حسین ابن علی، ویسے بھی انہی کی دی ہوئی چیزیں ہماری کہاں ہیں، ہماری اپنی بھی نہیں ہے۔ عجیب کریموں کا کام دیکھیے کیسا ہے، میرا موضوع نہیں ہے، کریموں کا کام دیکھیے، دے کر ہم سے پھر مانگتے ہیں، ہم ہی کو دیتے ہیں، ہم کو دیتے ہیں اور پھر ہم ہی سے مانگتے ہیں کہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں 10 برابر کر کے دے دیں گے۔ بہرحال کوئی کام بھی عزیزان گرامی بغیر تعاون کے نہیں ہوتا، اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہے۔ میں بات آگے بڑھاؤں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں کیوں۔ اتنا بڑا مجمع سب صلوات نہیں پڑھ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اپنا اپنا حصہ ڈالو، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی ہے۔ حصہ جمع ہونا شروع ہوا،
ماہر معمار خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھا. جیسے ہی خانہ کعبہ کی باقی ماندہ دیواروں کو گرانے کا عمل شروع ہوا، ایک اژدہا نکل کر بیٹھ گیا. ایک اژدہا نکل کر باہر آ کے بیٹھ گیا. اور اژدہا اتنا بڑا اور اتنا خطرناک تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے قریب سے گزرے. کہا جاؤ ابو طالب کو جا کر بلاؤ. سارے قریش کے سردار جمائے، حضرت ابو طالب اپنا عصا پکڑے ہوئے خانہ کعبہ کے حرم کے اندر داخل ہوئے. سرداروں نے آواز دے کر کہا ابو طالب ہم نے نہیں کہا تھا کعبہ گراؤ گے تو عذاب آ جائے گا، دیکھو عذاب آ گیا. حضرت ابو طالب قریب گئے، اس اژدہا کو دیکھا، اس ملبے کو دیکھا، اس تعمیر کا سامان دیکھا. حضرت ابو طالب نے فرمایا بتاؤ یہ سامان لایا کون ہے؟ سارے قریش کے سرداروں نے کہا یہ ہم نے اپنے اپنے حصے ڈالا ہے. فرمانے لگے یہ حرام مال سے ہے یا حلال مال سے ہے؟ ابو طالب اس حکیم کو کہتے ہیں جس نے حرام حلال کی تمیز عطا کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اسلام سے پہلے حرام حلال کی تمیز ہی نہیں تھی. جو مال اچھا لگتا تھا کہتے تھے ہمارا ہے. جی بڑے بڑے وڈیرے، چودھری، سردار، خان، جو علاقے کے معتبر ہوتے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، انہیں اچھی چیز لگی ہماری اٹھا لاؤ. اچھا اگر آج بھی ایسا ہو رہا ہو تو ماننا پڑے گا نا کہ زمانے جاہلیت ختم نہیں ہوا. حضرت ابو طالب نے نظر دیا خبردار اگر یہ حرام مال سے ہے تو ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی خانہ کعبہ کے اندر حرام مال کی. اللہ اکبر. جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، خانہ کعبہ حرام مال سے نہیں بن سکتا تو مسجدیں حرام مال سے کیسے بنیں گی؟ نیک کام حرام مال سے کیسے ہوں گے؟ عبادت کے کاموں میں حرام پیسہ کیسے لگ سکتا ہے؟ اگر عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خوبی کا کام ہے تو اس میں رشوت کا پیسے کیسے لگ سکتے ہیں؟ حرام پیسہ کیسے لگ سکتا ہے؟ فرمایا حرام مال ہے، یہ خانہ کعبہ میں نہیں لگے گا. سب کی گردنیں جھک گئیں اس لیے کہ وہ حلال مال تھا ہی نہیں. فرمایا اٹھاؤ اس کو. کہا ابو طالب پہلے تم نے وہ بات کی، اب تم یہ بات کر رہے ہو. حضرت فرمایا میں ضامن ہوں، حلال مال لے کر آؤ. نظریہ دے دیا ابو طالب نے حرام اور حلال کی تمیز کا. مال تبدیل کر کے دوبارہ مال لایا گیا. اور جیسے ہی وہ مال تبدیل کر کے لایا گیا اب حضرت ابو طالب خود کھڑے. فرمایا معمار سے کہ بنانے جاؤ، آگے بڑھو. وہ جیسے ہی آگے بڑھا آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا، اژدہے کو اٹھا کر لے گیا. حضرت فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اس گھر کے بنانے والوں کی تاریخ کیا ہے، یہ گھر بنتا کیسے ہے، یہ گھر چلتا کیسے ہے. ابو طالب ایک حکیم امت کا عنوان رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، ابو طالب ایک استعارہ ہے اتحاد اور وحدت کا. حضرت ابو طالب ایک کنایہ ہے یکجہتی کا، جوڑنے کا، ملانے کا، پیار دینے کا، محبت دینے کا. کبھی کہیں ہوتا ہے ایسا جیسا ابو طالب نے کر کے دکھایا، جسے پالا ہو، جسے گود میں اٹھایا ہو، جس کو پرورش دی ہو، اس کو کہیں اے میرے سید، اے میرے مولا. جب دعوت ذوالعشیرہ کے اندر ابو لہب نے معاملات کو خراب کیا تو حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا تھا نبی مکرم سے؟ قوم یا سیدی وبلغ ما تحب وترضى. اے میرے سید ابو، اے میرے سید محمد، کھڑے ہو جاؤ. کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں، جنہیں پالا ہے انہیں اپنے سید کہہ رہے ہیں. اور پہنچاؤ وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اور جو تم چاہتے ہو. اللہ اکبر. وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ. اے میرے محمد اپنے رب کی رسالت پہنچاؤ. ابھی تو محمد نے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں کیا پہنچانا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی رسالت پہنچا دو. پورے خاندان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کس پر؟ محمد پر. کوئی ایک نقطہ تو ہو جس پر قربانی کے لیے تیاری ہو، کوئی ایک ذات تو ہو جس پر اپنے آپ کو قربان کیا جائے، کوئی ایک مرکز تو ہو جس کے اوپر انسان اپنے آپ کو فدا کر دے. میرے مولا علی شب ہجرت جب سنا میں سو جاؤں گا تو نبی کی جان بچ جائے گی تو مولا نے سجدہ شکر کیا. یہ سجدہ شکر در حقیقت اس لیے تھا کہ میں تو بچپنے سے بابا کی تربیت میں ہوں کہ بستر پر سو جاؤ، بستر پر سو جاؤ، محمد بچ جائے. میں تو بچپنے سے یہ مشق کرتا آ رہا ہوں. اگر آج میرے سونے سے میرا محمد بچے گا تو یہ سجدہ شکر کی جگہ ہے، قربانی کی جگہ، فدا ہونے کی جگہ. کون سی جگہ ہے جس پہ فدا ہوا جائے؟
ہم بہت سارے معاملات میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر عزاداری پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. امام حسین کے ذکر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اسے کسی بھی رنگ میں کرنا ضروری ہے. اگر حالات کی تبدیلی سے ہمیں رنگ تبدیل کرنا پڑا، انداز بدلنا پڑا، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم عزاداری چھوڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی، دنیا کچھ بھی سوچتی رہے، ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس کے پیچھے دعائے زہرا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے پیچھے تائید الہی ہے. میری مملکت متعلقہ کے اندر بھی کہا گیا کہ باہر چلے جاؤ، شہر ڈسٹرب ہوتا ہے. عزیزان گرامی، باہر جا کے تو رونق بڑھتی ہے، باہر جا کے تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں، باہر جا کے تو اتحاد اور بڑھ جاتا ہے. اور ویسے بھی علم، یہ منبر، یہ شبیہیں، یہ ذکر ہمیں جوڑنے کے لیے ہیں. کون سی جگہ ہے جہاں آ کر ہم سب جمع ہو جاتے ہیں؟ وہ فرش ازا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. جی، جیسے ہی باہر نکلیں گے تو شاید کچھ اور ہو، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں فرش ازا پر آئے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے. کوئی ایک نقطہ ہو، حضرت ابو طالب کا پیغام، حضرت ابو طالب کا اہم ترین پیغام، اس ذات پر اپنے آپ کو جمع رکھو، وہ ہے محمد کی ذات. سارے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں، پورے خاندان کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. کسی موقع پر حضرت ابو طالب کے وصیت نامے کے اوپر اشرا پڑھا جائے. اہم ترین پیغامات ہیں، آفاقی جملے ہیں حضرت ابو طالب کے جو وصیت نامے میں آپ نے ارشاد فرمائے. ایک نقطہ اشتراک. ہمارا نقطہ اشتراک کیا ہے؟ ہمارا نقطہ اشتراک سب سے پہلے تو اللہ کی ذات، پھر نبی کا کلمہ، پھر علی کی ولایت کا اعلان، اور علی کی ولایت کے اعلان کی ضمانت حسین کا ذکر. عزیزان گرامی، یہ عزاداری امام حسین ولایت مولا علی کی تضمین اور ضمانت ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی عزاداری نہ کرے اور وہ مولا علی کی ولایت کو بچا سکے اور محفوظ رکھ سکے. تشیع اور عزاداری دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کی حقیقت ہے. اگر ہمیں تشیع کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں عزاداری کو محفوظ رکھنا ہوگا. ولایت مولا کائنات کا دفاع اس ذریعے سے ہے جو ذریعہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، ہم نے اپنایا ہوا ہے. میں آپ سے کچھ جملے کہنا چاہوں گا. اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ آئندہ ہمیں یاد کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمارے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں ہے. کسی کی کوئی ناراضگی کا خوف نہیں ہے. میں الحمدللہ مولا عباس مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے لیے یہی بہت بڑا مقام ہے. مولا امام حسین مجھ سے خوش ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے. آفرین، سلام ہو پارا چنار کے مومنین کو. سرداری کی ہے آپ نے، سالار ہیں آپ ملت کے. ایسی شخصیات آپ نے قوم کو دی ہیں کہ جس کی نظیر ڈھونڈنے سے ملتی ہے. آپ نے صف اول کے جہاد کا اور صف اول کی کوششوں کو آپ نے پیش کیا ہے. مرد لوگ ہیں، مرد. عزیزان گرامی، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے، آپ کی ہمت اور حوصلہ اور آپ کی بلند نظری اور بلند ہمتی ثابت ہے. رشک کرتی ہے ملت آپ کے خطے کے اوپر. کیا ہو گیا یہ آپ کو؟ پوری دنیا کے یتیمان آل محمد کا سہارا تھے آپ، وہ کیوں متاثر ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں جو آپ کی برادری کے لوگ ہیں وہ آپ کے متعلقہ یتیمان آل محمد کا سہارا تھے، کیوں متاثر ہو رہی ہے بات؟ سمجھیے، جہاں بھی اختلاف کی بات آئے شیطان کی آواز ہے. کوئی اگر لڑانے کی بات کر رہا ہو، کوئی اگر بھڑانے کی باتیں کر رہا ہو، کوئی اگر قبیلوں میں بانٹ رہا ہو، کوئی اگر
عنوانات غیر حقیقی دے رہا ہو تو جان لیجئے شیطان کی آواز ہے. خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں کہ اس تصور کو ختم کیجئے اپنے درمیان سے جو آپ کے ہاں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے خطے کے اندر بھی اور اس کے اثرات یہاں پر بھی ہیں. خدا کے لیے حضرت عباس کا واسطہ آپ کو، امام حسین کے مظلوم بدن کا واسطہ آپ کو، ختم کیجئے اس بات کو. اگر کوئی مولوی بھی آپ کے سامنے آ کر لڑانے کی بات کرے تو سمجھے یہ مولوی نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے. عالم کا کام لڑانا نہیں ہوتا، عالم کا کام بھڑانا نہیں ہوتا. عزت ہے، آپ آبرو ہیں مملکت کے اندر ہماری، اسے برقرار رکھیے عزیزو. نقطہ اشتراک ہمارا امام حسین کا ذکر ہے. آپ نے دیکھا، آپ کو دوبارہ بٹھا دیا نا اس ذکر نے. آپ بیٹھے ہیں نا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ تھوڑا سا دور نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو فلاں دوست نظر آ رہا ہے جس سے میری لڑائی ہے، مگر ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ حسین نے بٹھا دیا نا. اس لیے امام حسین کو راضی رکھیے، امام حسین کو خوش کیجیے. اعرف الحق تعرف اہلہ، حق سامنے آ جانا چاہیے، اہل حق خود سامنے آ جائیں گے. امام ابا قبا سے، کوئی لباس سے، شیروانی ٹوپی سے، کوئی ہولیوں سے، ٹائی سے، پینٹ سے، سوٹ سے، جی پرفیوم سے، ہیئر اسٹائل سے، جوتوں سے کوئی معتبر نہیں ہوتا. نظریہ ہوتا ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے. ہر وہ بات مجھے اور آپ کو کرنی ہے جس سے میرا مولا راضی ہو. خود اندر سے پوچھیے اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرے اس کام سے میرا مولا حسین راضی ہے؟ کون خوش ہوگا؟ اگر فلاں فلاں کے ساتھ اور فلاں فلاں کے ساتھ الجھے گا تو کون خوش ہوگا؟ اس میں نظریہ یزیدیت تقویت پائے گا یا یہ نظریہ حسینیت تقویت پائے گا؟ چلیے، شب اربعین ہے، اپنے ذہنوں کو لے چلیے شام. زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. انہوں نے ہماری خاطر کتنی بڑی قربانی دے دی، ہم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے. اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، ہم اس بات پہ قربان نہیں کر سکتے کہ حسین اس پہ راضی نہیں ہوتے. گیارہ محرم سے زینب نے کیا کیا دیکھا. سب سے پہلے تو اپنے بھائی کا دھوپ میں لاشا دیکھا. زینب سے پہچانا نہیں گیا بھائی کا لاشا. برابر کی بہن ہے جناب زینب امام حسین سے، چند مہینوں کا کم سنی کا فاصلہ ہے جناب زینب میں اور امام حسین میں. کربلا میں حسین 56 سال کے ہیں. جب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر تو جناب زینب سے حسین کا لاشا پہچاننے میں نہیں آیا. 10 گھوڑے دوڑے تھے حسین کے اوپر. امام کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی تھی. جب آئی ہے جناب زینب بھائی کے لاشے پر تو فرمانے لگی کیا تو ہی زینب کا بھائی حسین ہے؟ اجرکم اللہ.
امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے بابا کے لاشے کو؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکو. سالم جگہ دکھائی نہ دی تو کٹی ہوئی رگوں پر بوسہ لیا. بڑا سخت منظر دیکھا تھا زینب نے. قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہوا. کوفے میں کیسے کیسے منظر جناب زینب نے نہیں دیکھے. عزیزانو یہ قافلہ شام پہنچا. شام کے شہر کے باہر کھڑا کر دیا گیا بیویوں کو. اللہ کسی شریف ترین فرد کو یہ منظر نہ دکھائے. اور کیسے لایا گیا ہے دربار شام کے اندر اس کا بیان بہت مشکل ہے. کسی نے امام سجاد سے مدینے میں پوچھا تھا مولا آپ کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. فرمان لگے انصاف نہیں کیا. شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بے مقنا و چادر بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ نہیں تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے گا. جب گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. بڑا سخت مرحلہ تھا جب جناب زینب دربار شام میں آئی ہے. اور دربار شام سے جب سخت ترین مرحلہ گزرا ہے تو پھر شام کا زندان آیا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شام کا زندان سخت ترین مرحلہ ہے. امام سجاد فرمایا کرتے تھے الشام. آپ رو رہے ہیں نا, آپ رو رہے ہیں. بیویاں بھی خواتین بھی مجلس میں بیٹھی رو رہی ہیں نا. جب آپ گریہ کر رہے ہو تو کم سے کم ایک تصور ضرور رکھا کریں کہ مجلس میں امام آ گئے. خواتین سے گزارش کروں گا روتے ہوئے خیال رہے کہیں حسین کی ماں نہ آ گئی ہو. اگر ہماری مجلس میں امام حسین کی نگاہ خاص ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے محنت کا سوارت کرنا نہ ہوگا. بڑا سخت تھا زندان شام. عزیزانو زندان شام کھا گیا اہل بیت کو. امام فرماتے تھے منہال الشام 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 منہال شام. شاید مولا نے 3 مرتبہ شام اس لیے کہا بازار شام, دربار شام, زندان شام. آپ رو رہے ہیں, جملہ کہوں آپ کے رونے کے لیے؟ کہا مولا آپ تو 28 برس کے ہیں, یہ بڑھاپا کیسا؟ فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. وہ سکینہ کا ننھا سا جنازہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وہ سکینہ کا ننھا سا جنازہ جو میں زندان شام میں چھوڑ آیا ہوں. نظردارو جب جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی نا زندان شام میں تو غسالہ کو بلایا گیا. غسالہ کو بلایا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. غسالہ کو بلایا گیا. غسالہ روتی ہوئی باہر آئی. امام نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو, کیوں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بتاؤ اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ کہا اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہا اس کے بدن پہ نیلے نیلے نشان ہے. کہا یہ سارے رستے ظالموں کی زد میں رہی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.